نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری نئی نسل بالی ووڈ ہالی ووڈ سے تو بخوبی واقف ہے، فٹ بالرز کرکٹرز کی ہسٹری تو بہت جانتی ہے، مگر انہیں اپنے مذہب اور اپنے دین کے متعلق تفصیلات سے محرومی کا سامنا ہے۔ اپنے اسلاف اور لیڈرز کا تعارف تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ تذکرے زندہ کرنے کا سلسلہ شروع کیا، جس کی ایک کڑی آج کا حلقہ ہے۔ سامعین، آج کا حلقہ یقیناً آپ کی معلومات میں ایک نیا اضافہ اور باب ہوگا۔ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ایسی عظیم شخصیت کے متعلق جن کا تذکرہ عموماً تفصیل سے آپ نے آج تک نہ سنا ہوگا۔ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سابقون الاولون میں سے ہیں، یعنی جنہوں نے اسلام کو پہلے پہل قبول کیا، آج ان کا تذکرہ اس حلقے میں ہم کرنے بیٹھے ہیں۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں نمبر پہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، جبکہ حضور علیہ السلام نے نہ ابھی تک دار ارقم کو ٹھکانہ بنایا تھا اور نہ ہی اس میں تا وقتے کے دعوتی سرگرمیوں کا آغاز کیا تھا۔ ان کے مزید احوال جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور شیئر کرنا نہ بھولیے، تاکہ دوسروں کو بھی یہ مبارک تذکرے سننے کا موقع مل سکے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے یہ چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے بٹن پر کلک کیجیے، تاکہ اس طرح کی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ آج جس عظیم شخصیت کا تذکرہ ہم کرنے بیٹھے ہیں، ان کا نام سعید رضی اللہ عنہ ہے۔ ابو الاعور کنیت ہے، اور اسی کنیت سے حلقہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شہرت رکھتے ہیں۔ والد کا نام زید بن عمر ہے، جو قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، قریشی ہیں۔ ابو الاعور رضی اللہ عنہ مشہور صحابی، خلیفہ راشد، امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور دونوں نفیل نامی والد پہ یا دادا پہ جا کے نسب میں مل جاتے ہیں۔ ابو الاعور رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت بعجہ ہے۔ ابو الاعور رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی بھی بنتے ہیں، کہ ان کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ بیاہی گئی تھیں، جن کا تذکرہ اس سے سابقہ حلقے میں ام جمیل بنت خطاب کے نام سے میں کر چکا ہوں۔ اور ابو الاعور سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی بہن عاتقہ بنت زید رضی اللہ عنہ کا نکاح عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، اور وہ حضرت کی زوجہ محترمہ تھی۔ اس لحاظ سے حضرت عمر ابو الاعور سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے بہنوئی بھی بنتے ہیں، اور اسی طرح سعید بن زید رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی بنتے ہیں۔ سامعین، آمنے سامنے رشتے اور شادی کی یہ بہترین مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں موجود رہی ہے۔ عاتقہ بنت زید جو ابو الاعور رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، ان کا پہلا نکاح ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر سے ہوا تھا، جن کے قتل کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عاتقہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی۔ ابو الاعور سعید بن زید اور ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ شروع اسلام میں ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر حضرت فاطمہ اپنے بھائی حضرت عمر کے اسلام کا سبب بھی بنی تھیں، جس کا حال تفصیل کے ساتھ سابقہ حلقے میں نے بیان کر دیا ہے۔ ابو الاعور رضی اللہ عنہ کے والد زید بن عمر حنفی تھے، مطلب ان کا شمار مشرکین میں سے نہ ہوتا تھا، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شریعت پہ قائم رہنے والوں میں سے ایک تھے۔ نہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، نہ ہی ان کے نام پہ ذبح کیے گئے جانور کو کھاتے تھے۔ اپنی پشت کو کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا کر کہا کرتے تھے، اے قریش والو، اللہ کی قسم میرے علاوہ تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیم پہ نہیں بچا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے زید بن عمر کے لیے 2 باغ دیکھے، ان کو ان کی قوم نے
ملک شام میں حملہ کر کے قتل کر دیا تھا، اور ان کی وفات اس وقت ہوئی جب قریش کعبے کی تعمیر کر رہے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی تک نبوت عطا نہ ہوئی تھی۔ ابو الاعور رضی اللہ عنہ مہاجرین اولین میں سے ہیں۔ مواخات مدینہ میں، یعنی جہاں حضور علیہ السلام نے ایک انصاری اور ایک مہاجر کو پکڑ کے بھائی بھائی بنایا تھا، اس واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الاعور سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا تھا۔ ابی بن کعب کا حال خود انہی کے نام سے موسوم حلقے میں گزر چکا ہے۔ ابو الاعور سعید بن زید رضی اللہ عنہ بدر میں شریک نہ ہوئے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو شام کے راستے کی طرف خبریں پتہ کرنے کے لیے روانہ کیا تھا، اور ان دونوں نے جا کے مقام حورا پہ قیام کیا تاکہ آنے والے ابو سفیان کے لشکر کی کچھ خبر حاصل ہو، مگر ابو سفیان نے راستہ ہی تبدیل کر لیا۔ پھر ان دونوں کی واپسی بدر کے دن مدینہ میں ہوئی، اسی لیے حضور علیہ السلام نے دونوں کے لیے فرمایا کہ دونوں کا مال غنیمت اور اجر میں حصہ ہوگا۔ ابو الاعور سعید بن زید رضی اللہ عنہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ آپ علیہ السلام نے جس مجلس میں اور جس جگہ صحابہ میں سے 10 مبشرہ کو جنت کی بشارت سنائی، اسی جگہ اور مکان میں ابو الاعور سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو خوشخبری بھی سنائی۔ ان کا شمار انہی 10 10 مبشرہ افراد میں ہوتا ہے، اور وہ حدیث تفصیلاً میں ام جمیل بنت خطاب رضی اللہ عنہ والے حلقے میں ذکر کر چکا ہوں۔ ابو الاعور سعید بن زید رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی جو دعا مانگتے تھے وہ قبول ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ عروہ بنت اویس نے مروان بن حکم سے، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا، ابو الاعور رضی اللہ عنہ کی شکایت کی کہ انہوں نے میری زمین ظلم سے لے لی ہے۔ مروان نے ان کے پاس آدمی بھیجا۔ ابو الاعور رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کیا تم مجھ کو خیال کرتے ہو کہ میں اس پر ظلم کروں گا؟ حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے جس شخص نے ایک بالشت زمین ظلم سے لے لی، 7 زمینوں کا طوق قیامت کے دن اس کی گردن میں ہوگا۔ اس کے بعد فرمانے لگے، اے اللہ، اگر وہ جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر کے موت دے اور اس کی قبر اس کے کنویں میں بنوا۔ چنانچہ وہ عورت عروہ کو اس وقت موت آئی جب وہ نابینا ہو گئی۔ ایک دن چلتے چلتے اپنے مکان کی چھت میں ہی گر گئی اور وہیں کنواں میں اس کی قبر بن گئی۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے بقول ابو بکر، عمر و عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعید بن زید ابو الاعور رضی اللہ عنہم کا مقام قتال میں حضور علیہ السلام کے آگے اور نماز میں حضور علیہ السلام کے پیچھے ہوتا تھا۔ اگر بات کریں ابو الاعور رضی اللہ عنہ کی روایات کی، تو ان کی مشہور روایت ہے جس میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مال کی وجہ سے مار ڈالا گیا وہ شہید ہے، جبکہ ایک بالشت زمین ہتھیانے سے متعلق ان کی روایت کردہ حدیث میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ ابو الاعور رضی اللہ عنہ سانولی رنگت والے تھے، لمبے قد و قامت والے تھے اور بدن پہ بال زیادہ تھے۔ اگر بات کی جائے ابو الاعور رضی اللہ عنہ کی وفات کی، تو ان کی وفات 50 یا 51 ہجری میں 70 سال کی عمر کو پہنچ کر ہوئی ہے، اور بعض لوگوں کا بیان ہے کہ 58 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور وادی عقیق میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ابو الاعور رضی اللہ عنہ کے جنازے کے لیے عقیق میں ان کو غسل دینے کے لیے پہنچے، چنانچہ ان کو غسل دیا اور خوشبو ملی اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جو کہ 10 مبشرہ میں سے ہی ہیں، ان کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہ بھی غسل دینے میں اور خوشبو کے ملنے میں شریک رہے، اور گھر آ کر غسل کیا۔ جب باہر نکلے تو کہنے لگے، میں نے سعید کو نہلانے کی وجہ سے غسل نہیں کیا،
بلکہ میں نے گرمی کی وجہ سے غسل کیا ہے۔ ابو الاعور رضی اللہ عنہ کو سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم نے قبر میں اتارا۔ سامعین، یہ تھے کچھ احوال ابو الاعور سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے تذکرے زندہ کرنے کے طفیل ہماری نسلوں میں اپنے دین کو زندہ فرمائے اور بلا استحقاق ان کی صفوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔